پورا سال اتنی محفلیں، اتنا قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، اتنی تلاوت نہیں کی جاتی، اتنی نعتیں نہیں پڑھی جاتی، اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، اتنا صدقہ خیرات نہیں کیا جاتا پورا سال جتنا اس ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان نیکیاں کرتے ہیں۔ وہ نبی جو تمام نعمتوں کی اصل ہے، لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا، اللہ فرماتا ہے آپ کو پیدا نہ کرتا، افلاک کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ ولا رفعت السماء ولا بسطت الارض، میں آسمان کی چھت نہ اٹھاتا، زمین کا فرش نہ بچھاتا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا لما خلقت الکائنات او کما قال، کہ میں کائنات نہ بناتا۔ اس سے بڑھ کر یہاں تک ارشاد فرمایا لما اظہرت الربوبیۃ، محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے آپ کہ یہ دونوں عیدیں، یہ رمضان، یہ رب کا قرآن، یہ اس کا عرفان، یہ سارے کے سارا جو کچھ عطا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا۔ غم تو وہ منائے جن کا نبی مردہ ہو ہے، ان کا اپنا کوئی بنایا وہ نبی مردہ ہوگا، ہمارے نبی مردہ تھوڑی ہے، ہمارے نبی تو زندہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نام کے ساتھ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہو تو وہ حلال ہوگی، تو وہ جائز ہوگی۔ اگر نام کے ساتھ ثبوت مانگا جائے تو پانچوں نمازوں میں سے ایک کا بھی نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تو کان پکڑتا ہوں، میں نے تو یہ بھی سنا وفات النبی کانفرنس، اللہ اکبر، بولے میلاد النبی کانفرنس منانا بدعت ہے تو وہی وفات النبی کانفرنس کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہ معین الدین جیلانی آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مقبول احمد مدنی صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت پروگرام میں ربیع اول کی ان پر نور ساعتوں میں ہم گفتگو کریں گے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میلاد کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرات؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ جی ضرور۔ حضرت ربیع اول کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ، ویسے اس پر اگر کلام کیا جائے، بات کی جائے تو کئی حوالے سے اہمیت کا حامل ہے، لیکن چونکہ ہمارا وقت مختصر ہے، جتنے مہینے ہیں ان میں کسی کا عرس ہے، کسی میں روزے ہیں، کسی میں حج ہے، کسی میں شہادت ہے، اور ان مہینوں کو کسی کی شہادت سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کے عرس سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے 11ویں کا مہینہ ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے اس مہینے کو یاد کیا جاتا ہے۔ محرم ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ رمضان ہے تو روزے، اسی طرح ذوالحج ہے تو حج کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول وہ دن ہے جس میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ دن آتا ہے ربیع الاول کے اندر۔ اب ایک مسلمان بغیر کسی دلیل کی طرف اپنی توجہ لگائے، بغیر غور و فکر کے، اگر صرف اتنا ہی سوچ لے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تو دل میں ویسے ایک خوشی سی داخل ہو جاتی ہے کہ بھئی ہر مہینے کو کسی نہ کسی چیز سے نسبت ہے، یہ تو وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے نسبت ہے۔ تو نسبت کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر اگر اس کے تبلیغی پہلو کو دیکھیں تو اس مہینے کے اندر پورا سال اتنی محفلیں، اتنا قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، اتنی تلاوت نہیں کی جاتی، اتنی نعتیں نہیں پڑھی جاتی، اتنا ذکر نہیں کیا جاتا، اتنا صدقہ خیرات نہیں کیا جاتا پورا سال جتنا اس ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان نیکیاں کرتے ہیں۔ وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور وہ یتیم بچوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، وہ غریبوں میں
پیسہ بھی تقسیم کرتے ہیں، کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں، کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں لوگ کہ میں داڑھی رکھوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تو اس حوالے سے ربیع الاول کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کر دیتا ہے، اور صرف ملک پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا نان مسلم کنٹریز ہوں. ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان ایک دم چارج ہو جاتا ہے، اور یہ ایمانی قوت جو ہے اس کے دل میں ایک دم بھر جاتی ہے، اور یہ سارا کا سارا فیضان ربیع الاول کا ہے. تو تبلیغی پہلو کو اگر دیکھیں تو ربیع الاول کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ سوئے ہوئے مسلمان بھی جاگ جاتے ہیں، وہ مساجد کا رخ کر لیتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. تبلیغی حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اگر اس پر مزید کلام کیا جائے کہ اور کس حوالے سے ربیع الاول کی اہمیت ہے، تو عشق رسول اور محبت رسول کی فراوانی اس مہینے میں جس قدر لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہے اور محبت رسول کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے مہینوں میں نہیں دیکھا جاتا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سوچ کے ہر مسلمان اس جذبے سے سرشار ہوتا ہے کہ میں اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا. اچھا حضرت، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے واقعات اور معجزات کیا ہیں؟ علماء کرام نے کتابوں کے اندر بفضل تعالی امت مسلمہ کے لیے بڑی محنت اور کاوشیں کر کے ان چیزوں کو جمع فرمایا ہے. اس حوالے سے سر فہرست مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، اسی طرح مواہب الدنیا ہے، خصائص کبریٰ ہے. یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے معجزات لکھے گئے، اور اتنا خوبصورت سما بنتا ہے جب ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے جنت کو سجانے کا حکم دیا، افلاک کو سجایا، اور دریاؤں کو، سمندر کو گہرائی عطا فرما دی، پہاڑوں کو رفتیں، بلندیاں عطا فرما دی، اور کھیت کھلیان کو ہریالی عطا فرما دی. اور ایسا سما تھا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز خوش تھی، یہاں تک کہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کعبے پر وجد طاری تھا، جس کو حدیث پاک میں زلزلہ کہا گیا کہ زلزلہ آیا. کعبے پر ہم اسے وجد کہتے ہیں کہ کعبہ وجد میں تھا، کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جبریل امین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں عطا فرمائی کہ جبریل جا کے 3 جھنڈے لگائیے، ایک بیت المقدس پہ، ایک کعبۃ اللہ پہ، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ. اسی سنت کو پوری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں اور جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ حوریں خاص ولادت کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مکان میں موجود تھے، وہاں باقاعدہ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات حاضر ہوئیں بارگاہ رسالت میں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دینے والی ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ایک بڑی خوبصورت بات انہی واقعات کے اندر ملتی ہے کہ ان میں ایک لمبے قد کی عورت جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس سے حضرت آمنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جنتی حوروں کی ملکہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ان کے استقبال کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح وہ روایت ہے کہ وہ دیوار سے دھم کر کے وہ دیوار پھٹی اور اس میں سے کچھ عورتیں داخل ہوئی، ان میں یہ حوروں کی ملکہ بھی تھی، اور فرعون کی جو زوجہ تھیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حوا. تو بڑے خوبصورت واقعات ملتے ہیں. اور اسی طرح فرشتے جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہے تھے، اور انہی واقعات میں ملتا ہے کہ
ایک نور ظاہر ہوا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف نگاہ اٹھاتی تھیں تو پردے اٹھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مکۃ المکرمہ میں رہ کر شام کے محلات دیکھ لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آقا علیہ صلی السلام کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوتا ہے جس سے حضرت آمنہ کی آنکھوں کے آگے سے پردے ایسے ہٹتے ہیں کہ شام کے محلات دیکھ رہی ہیں، تو بتائیے جو نور والا خود تشریف لا رہا ہے ان کی قوت بصری کا کیا عالم ہوگا. جس نور کے ظہور پر ایسا کمال ہوا کہ شام کے محلات دیکھ لیے. اللہ اکبر کبیرہ. انہی واقعات میں ملتا ہے کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا تھا حضرت آمنہ کے گھر پہ. تو وہ روایت میں ملتا ہے کہ وہ خاتون جو وہاں موجود تھیں وہ کہتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ یہ ستارے مجھ پہ کہیں گر نہ پڑیں آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت. تو یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو قرآن مجید کی ایک آیت ذہن میں آئی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے. اب یہ سوچا کہ ستارے کیوں نازل فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے، نیچے کیوں اتارے تھے؟ تو اس آیت سے سمجھ آیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے، آسمان کی آرائش کی ہے، زیبائش کی ہے، آسمان کو خوبصورتی بخشی ہے. کس سے؟ ستاروں سے ہم نے آسمان کو سجایا ہے. تو آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو ستارے آقا علیہ السلام کے گھر پر سارے جھک آئے تھے، تب یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو جھکایا اس لیے تھا کہ محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت پر چراغاں کیا جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو نیچے جھکایا تاکہ وہ چراغاں کا ثبوت بھی ہو جائے، جیسے اہل سنت الحمدللہ مسجدوں پہ اپنے گھر پہ لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، وہ اسی چراغاں کی یاد میں لگاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جواز قرآن و حدیث سے کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث کریمہ میں کثیر آیات و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. دیکھیے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر میلاد کہاں ہے، کہاں لکھا ہے؟ بے شک بھائی قرآن کے اندر تو میلاد کا ذکر نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نام کے ساتھ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہو تو وہ حلال ہوگی، تو وہ جائز ہوگی. اگر نام کے ساتھ ثبوت مانگا جائے تو 5 نمازوں میں سے ایک کا بھی نام نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. نہ قرآن مجید میں ظہر کا ذکر ہے، نہ عصر کا ذکر ہے، نہ مغرب کا ذکر ہے، نہ عشاء کا ذکر ہے. یہ ان کے نام نہیں ہے، لیکن آیات سے ان کو ثابت کیا جاتا ہے. ان سارے نام باقاعدہ فرض ہے، یہ 5 نمازیں جن کے نام نہیں ہے قرآن میں، اور ایسی ہے ان کی فرضیت کے منکر اس کا کافر ہے. اب یہ اگر بات سمجھ گئے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نام کے ساتھ کسی چیز کے جواز کے بارے میں پوچھنا یا اس کی حرمت کے بارے میں پوچھنا، یہ جہالت ہے کہ بھئی نام کے ساتھ بتاؤ. اب بتاؤ، بھنگ کا نام تو ہے نہیں قرآن میں، تو اگر بھنگ پینے کی اجازت دے دیں، بھئی بھنگ پیو، قرآن نے تو اس کا نام نہیں لیا کہ یہ حرام ہے. چرس پینے کی اجازت دے دیں، کرسٹل، آئس، اتنے سارے نشے ہیں، ہیروئن، افیون، کہ ان سب کی اجازت دے دیں کہ لو بھائی دھڑلے سے چرس پیو، ہیروئن پیو، آئس کا نشہ کرو، بھنگ پیو. بھئی قرآن میں تو اس کا نام نہیں ہے. صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی. تو یہ جہالت ہے کہ یہ کہا جائے قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. بھائی اگر یہ بات کی جائے بھینس کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن بھینس دنیا کا ہر مولوی اس کے کباب کھا چکا، اس کے پائے کھا چکا، اس کے جو ہے نا وہ ریشمی کباب اور بہاری کباب اور گولا کباب اور مٹن کا کوئلہ کڑھائی اور دم پخت، پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے کھا گئے بھینس کا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مزے کی بات یہ حدیث میں بھی بھینس کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن یہ ہڑپ کر گئے اور پوچھا نہیں کہ یار ہم تو میلاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں بھینس دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. اگر نہیں ہے اور واقعتاً نہیں ہے اور واللہ باللہ تاللہ نہیں ہے تو آپ نے کیوں کھائی؟
صحیح بات ہے بالکل. اور پہلے آپ ثبوت پیش کریں. کیسے ثبوت لے کر آئیں گے؟ تو نام کے ساتھ کسی چیز کا جواز طلب کرنا کہ قرآن میں نام بتاؤ. اسی طرح یہ صحابہ، کون سے صحابی نے کیا تھا؟ صدیق اکبر کا دور گزرا، میلاد نہیں تھا. فاروق اعظم کا دور گزرا، میلاد نہیں تھا. عثمان غنی کا دور گزرا، میلاد نہیں تھا. علی شیر خدا کا دور گزرا، میلاد نہیں تھا. یہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے دور میں میلاد نہیں تھا. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز اسی صورت میں، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک چیز جس صورت میں موجود ہے اس زمانے میں بھی ہم اسی صورت پر اس چیز کو کریں. اگر ایسا کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو شے جس حیت، حالت اور صورت پر موجود تھی ویسے ہی کرنا پڑے گا، تب تو میرے بھائی آپ بریانی نہیں کھا سکتے. صحیح بات ہے بالکل. تب آپ طرح طرح کے کباب نہیں کھا سکتے. یہ پیپسی اور 7 اپ تو سیدھے سیدھے حرام ٹھہرے گی بھائی. حقیقت اس کا تو وجود تک نہیں تھا. اچھا جناب آپ لباس کو دیکھ لیجئے، لباس اس حالت میں نہیں تھا، ٹوپیاں اس حالت میں نہیں تھی، مساجد اس حالت میں نہیں تھی، مدارس اس حالت میں نہیں تھے. صرف آپ کو ایک میلاد نظر آتا ہے کہ میلاد ہم آپ کو اسی حالت میں دیکھا ہے کہ یہ گاڑی آ رہی ہے، اس میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں. یہ کہا تھا صدیق اکبر کے دور میں. تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مدرسے کے معتمم کی گاڑی نہیں تھی صدیق اکبر کے دور میں، اس کے آفس کا ایسے ہی نہیں تھا صدیق اکبر کے دور میں، ان کے مدرسے کا واش روم کے ٹائلز نہیں تھے صدیق اکبر کے دور میں، ان کے کمروں کے ماربل نہیں تھے صدیق اکبر کے دور میں، LED لائٹس نہیں تھی، یہ ٹیوب لائٹس نہیں تھی، یہ تمہارے آفس میں رکھا ہوا کمپیوٹر نہیں تھا. میرے بھائیوں آپ صرف ایک میلاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میلاد اس حیت اور حالت اور صورت پر دکھاؤ کہ اس دور میں کہا تھا. تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مدرسہ جو تم چلا رہے ہو یہ اس دور میں اس حالت میں کہاں تھا؟ نہ اولا تھی، نہ ثانیہ، نہ ثالثہ، نہ رابعہ، نہ خامسہ، نہ سادسہ، نہ سابعہ، نہ دور حدیث، نہ تخصص فی الفقہ، نہ تخصص فی الحدیث. یہ آپ نے کہاں سے سارے نام بنا لیے کہ بھئی یہ پہلا درجہ ہے، دوسرا. اچھا پھر ہر درجے کے کورسز بھی الگ الگ، اتنی بڑی بڑی بدعت ہیں یہ نہیں نظر آ رہی. ایک میلاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بھئی قرآن و حدیث میں اسی حالت میں اس کا ثبوت دکھاؤ. تب تو میرے پیارے بھائی یہ اہم باتیں ہیں. تب تو ہم سوال کریں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو. اب اللہ تعالیٰ نے اف کہنے سے منع کیا ہے. ایک بندہ باپ کو بولے او کمینے، اور آپ اس سے کہے کہ باپ کو کمینہ کیوں بولا؟ وہ کہے قرآن نے اف کہنے سے منع کیا، میں نے اف تھوڑی بولا ہے، میں نے تو کمینہ بولا ہے. قرآن میں دکھاؤ کہاں منع ہے کہ کمینہ کہا جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے. اب اس جاہل سے کہا جائے گا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک نہ کہو. اف تکلیف میں سب سے کم درجے کا ایک لفظ ہے. تو جب تکلیف پہنچانے میں ایک کم درجے کا لفظ بولنا حرام ہے والدین کو، تو کمینہ کہنا کتنا بڑا حرام ہوگا. اب اگر کوئی ثبوت مانگے کہ بھئی یہ کمینے والد کو بولنا یا خبیث کہنا والد کو، قرآن نے تو منع نہیں کیا اف کہنے سے منع کیا، میں اف نہیں بولتا ہوں، آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کمینہ بولا، خبیث بولا والد کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ جاہل ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذکر کا حکم دے رہے قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن مجید میں اگر تم شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دوں گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. تو قرآن میں نعمتوں کو یاد کرنے کا ذکر جگہ جگہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موبائل دیا، اس موبائل پہ آپ نے کہا الحمدللہ، آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ چھوٹی سی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وقت کھانا کھلایا، کھانے میں کیا تھا؟ لوکی تھی یا ٹینڈے تھے یا توری یا بھنڈی، آپ نے کھا کے کہا الحمدللہ، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ماچس عطا فرمائی، آپ نے اس سے ایک تیلی نکالی، اسے جلایا اور چولہے کو جلا کر کھانا پکایا. اس تیلی کو جلانے پر آپ نے کہا الحمدللہ یا اللہ یہ نعمت تو نے عطا فرمائی، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ یہاں تک کہ جوتے کا ایک تسمہ جو آپ نے خریدا اور جوتے میں ڈالا اور جوتے کو ٹائٹ کیا، اس پر آپ نے کہا الحمدللہ، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تسمہ باندھنے پر شکر ادا کرنا قرآن مجید میں ہے کہیں؟ نہیں ہے، لیکن ثواب ملا. ماچس کی تیلی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہم نے جب جلائی الحمدللہ بولا کہ یہ نعمت ہے اللہ کی، ثواب ملا.
بالکل ملا. تو اللہ کے بندوں وہ نبی جو تمام نعمتوں کی اصل ہے, لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا, اللہ فرماتا ہے آپ کو پیدا نہ کرتا, افلاک کو پیدا نہ کرتا, آپ کو پیدا نہ کرتا, دنیا کو پیدا نہ کرتا. ولا رفعت السماء ولا بسطت الارض, میں آسمان کی چھت نہ اٹھاتا, زمین کا فرش نہ بچھاتا. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا لما خلقت الکائنات او کما قال, کہ میں کائنات نہ بناتا. اس سے بڑھ کر یہاں تک ارشاد فرمایا لما اظہرت الربوبیت, محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا. اتنی بڑی نعمت ہے آپ کہ یہ دونوں عیدیں, یہ رمضان, یہ رب کا قرآن, یہ اس کا عرفان, یہ سارے کے سارا جو کچھ عطا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوا. اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کر کے ہمیں ثواب ملتا ہے تو آقا علیہ السلام جس دن جلوہ گر ہوئے, اس نعمت پر جب ہم شکر ادا کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا. اب اس شکر ادا کرنے پر ہم سے کوئی دلیل مانگے کہ بھئی دلیل بتاؤ, دلیل کہاں ہے, تو ہم کہیں گے بھئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کا ثواب ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, تو ان پر شکر ادا کرنے کا سوال کیسے نہیں ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں نام لے کر کہ بھائی اس کا جواز بتاؤ ہمیں, قرآن سے بتاؤ, یہ جہالت ہے. ورنہ تو دین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. بہت ساری چیزوں کے نام نہیں ہے. اور آپ نے جواز کی بات کی ہے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات کی قسمیں, یا عبارت النص ہے, دلالت النص ہے, اشارت النص ہے, اقتضاء النص ہے. عبارت النص جس میں صراحتاً کسی چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہو. اشارت النص جس میں صراحتاً حکم تو نہ ہو لیکن اس میں اشارہ مل رہا ہو کسی چیز کے جواز کا, حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا. جیسے ولا تقل لہما اف, یہاں اف فرمایا گیا کہ اف نہ کہو, تو اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کو کسی بھی قسم کی کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتے. اس میں ساری گالیاں آ جائیں گی کہ کوئی بھی گالی والے والد کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ والد کو اس سے اذیت ہوگی. یہ اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے. تو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. ہم کسی بھی نعمت کو یاد کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی مجھے, ہمیں ثواب ملے گا. تو تمام نعمتوں کی اصل محمد رسول اللہ کو جب یاد کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آپ گلی میں نکلے مٹھائی کا ڈبہ لے کے اور خوش ہیں, اور ایک سے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے مٹھائی کھاؤ, اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے مٹھائی کھاؤ. بھائی آپ جو یہ خوش ہو رہے ہیں بیٹا ملنے پر اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ اللہ نے عطا فرمایا, اللہ نے عطا فرمایا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ مٹھائی کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا آپ کو؟ حالانکہ لڑکا نعمت ہے, یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ نعمت رہے گا یا نہیں, کیونکہ وہ زحمت بھی بن سکتا ہے. ڈاکو بن گیا تو, ڈکیت بن گیا تو, نافرمان بن گیا تو, باپ کو مارنے پیٹنے والا بن گیا تو. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکوں نے والد کا قتل تک کر دیا. تو اب وہ لڑکا جس کے نعمت ہونے کے بارے میں کوشچن کر سکتے ہیں کہ نعمت رہے گا بھی یا نہیں, زحمت بھی بن سکتا ہے, اس کی ولادت پر آپ نے الحمدللہ کہا, مٹھائی بانٹی, کسی نے کچھ نہیں کہا. بھئی لڈو کھا گئے, ہڑپ کر لیے, ہضم کر لیے, سوال نہیں کیا کہ یار اس پر آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں, لڑکا پیدا ہوا ہے. بھائی ہر ایک یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے تو خوشی بنتی ہے, شکر بنتا ہے. تو اگر ایک عام لڑکے جس کے نعمت ہونے کے بارے میں کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ نعمت رہے گا بھی یا نہیں, پھر بھی اس کی ولادت پر خوش ہوں گے, شکر ادا کریں گے, مٹھائی بانٹیں گے, اس کا چرچا کریں گے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے, ماشاءاللہ گورا چٹا ہے, خوبصورت ہے, صحت مند ہے, آپ کو ثواب ملے گا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, ثواب ملے گا. تو جب وہ نعمت جو سراپا رحمت ہے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, محبوب آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے, آپ سراپا رحمت تھے, سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت اور تمام عالمین کے لیے رحمت. تو آپ بتائیے ایک وہ نعمت جس کے نعمت ہونے کے بارے میں پتہ نہیں کہ رہے گا نہیں, اس پر خوشی منانے سے ثواب ملتا ہے. تو اگر آقا جو سراپا رحمت ہے اور نعمت ہی نعمت بلکہ ساری نعمتوں کی اصل ہے, ان کی ولادت پر خوشی منانے کا کتنا ثواب ہوگا. اب اگر کوئی پوچھے قرآن میں میلاد کا لفظ بتاؤ, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں بھائی, آخری آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ, اس نبی پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا. اب بتاؤ تو میلاد کا لفظ آ گیا,
यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा हुआ। देखो मीलाद अरबी में है पैदाइश, उर्दू में पैदाइश है, अरबी में मीलाद है। और अल्लाह ताला कुरान की आयत में उसका जिक्र कर रहा है, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, उस नबी पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुआ। सवाल पैदा होता है, भाई नबी ने सजदा भी किया, रुकू भी किया, क़याम भी किया, जिहाद भी किया, सदका भी किया, खैरात भी किया, तकवा इख्तियार किया, परहेज़गारी इख्तियार की, अपने वालिदैन के साथ एहसान किया, पड़ोसियों के साथ नेक सलूक किया, अल्लाह के दीन की तबलीग की। अल्लाह ताला ने किसी दिन भी नबी पर सलाम भेजने का जिक्र कुरान में नहीं किया, लेकिन जिस दिन नबी की विलादत है उस दिन अल्लाह ताला खास नबी को याद करके विलादत के दिन नबी पर सलाम भेज रहा है, ताकि ये दलील क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बन जाए कि नबी को नबी के मीलाद के दिन याद करके सलाम भेजना अल्लाह की सुन्नत है। इसी अल्लाह की सुन्नत को अदा करते हैं हम कब? सुबह बहारा के अंदर खड़े होकर, जब हम पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, जब हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, तो ये अल्लाह ही की सुन्नत को अदा करते हैं कि अल्लाह ने नबी को नबी के विलादत के दिन याद किया। अब तो कुरान से सबूत आ गया, और अल्लाह ताला ने नबी से खुद भी कहलवाया, वसलामुन अलैया यौम वुलिदतु, मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, ताकि विलादत के दिन नबी का जिक्र करना नबी की भी सुन्नत बन जाए, अल्लाह की भी सुन्नत बन जाए। अब भी अगर कोई पूछे कि कुरान से सबूत दो, कुरान में नहीं है, तो हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको बीनाई अता फरमाए, बसीरत अता फरमाए, बसारत अता फरमाए। अच्छा हज़रत, जैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करी, उसके अंदर इसी बात से एक सवाल निकलता है कि सहाबा इकराम या ताबिईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार किया? जी बिल्कुल किया। एक रिवायत मिलती है कि सहाबा किराम बैठे हुए थे और आका अलैहि सल्लम तशरीफ़ लाए, उनसे पूछा कि भाई क्यों बैठे हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी है दीन इस्लाम के लिए और आपके ज़रिए से हम पर एहसान किया, उसका शुक्र अदा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। अब देखें, आका अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने एहसान किया, उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए सहाबा बैठे हैं। मिलाद किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं कि हम सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस महबूब को हमें अता फरमाया। वो सहाबा के दरमियान मौजूद है। अच्छा, इससे बड़ी बात मैं कह दूं, ये कहते क्यों है कि क्या सहाबा ने खुशी मनाई? इस हालत में, जिस हालत में हम मनाते हैं कि भाई जुलूस निकाला जा रहा है, झंडे हाथों में, कुमकुमे लगाए हुए हैं, सारी तकलीफ इससे होती है ना कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, कि ऐसे बताओ, ऐसे सहाबा ने कब किया? इसका जवाब मैं पिछली गुफ्तगू में दे चुका हूं, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं कि देखें, सहाबा किराम ने कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस की जो तालीम हम देते हैं, इस अंदाज से उन्होंने नहीं दी, ना आका अलैहिस्सलाम ने दी है। तो अगर वो जायज़ है, एक अलग सूरत, एक अलग हैयत, एक अलग हालत में ढलने के बाद, तो मिलाद भी जायज़ है, एक अलग सूरत, एक अलग हालत, एक अलग हैयत में ढलने के बाद। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि यह सवाल नहीं बनता कि सहाबा ने खुशी मनाई या नहीं। भाई सहाबा तो इतने खुश होते थे आका अलैहिस्सलाम को देख देख के। और दूसरा ये कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, उस वक्त उनके पास जो काम आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिए थे, तो उनके पास इस हालत में, जिस हालत में हम मिलाद मनाते हैं, इस हालत का इतना वक्त भी नहीं था उनके पास कि वो इस हालत से मिलाद मना सकें। हम एक हदीस पाक को लेते हैं कि भाई सहाबा किराम से इसका सबूत मिलता है या नहीं मिलता। हम वो पहले गुफ्तगू में मैं अर्ज कर चुका हूं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बोले कि इसी तरह से दिखाओ हमें, फिर हम भी सवाल करेंगे। सही बात है, क्योंकि ये हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल हलालु मा हल्लल्लाहु फी किताबी वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबी व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु, कि हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया, हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया, और जिससे अल्लाह ने सुकूत फरमाया वो उसकी तरफ से मुआफ है। ये हदीस पाक है। अब हलाल कुरान के अंदर है, हराम भी क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। अब ये सवाल अगर किया जाए कि भाई सहाबा ने खुशी मनाई, सहाबा ने खुशी मनाई, तो हम ये कहेंगे कि मेरे भाई आप खुशी किसको बोलते हैं? कि एक बंदा दूसरे के सामने बैठ के जोर जोर से हंसे, इसको खुशी बोलते हैं?
یا آپ خوشی اس کو بولتے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ خیرات کرے، اس کو آپ خوشی بولتے ہیں؟ کس کو خوشی بولتے ہیں؟ یا آپ دین کے لیے کچھ خرچ کریں، مثال کے طور پہ مسجد کی جگہ لے لیں، مدرسے کے لیے جگہ لے لیں، یا آپ بچیوں کی شادی کروا دیں، آپ خوشی کس کو بولتے ہیں؟ اگر تو آپ خوشی فقط ہنسنے کو بولتے ہیں تو آپ جاہل ہیں. ہنستا تو غمگین آدمی بھی ہے جو اندر سے غمگین ہوتا ہے. اصل خوشی کہتے کس کو ہیں؟ خوشی تو اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے، نوافل پڑھے، تلاوت پڑھے، ذکر و اذکار کرے، یہ اصل خوشی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سارے کام کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث عرض کی کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، انہوں نے کہا نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. اب دیکھیے صحابہ بیٹھ کے، اب اگر آپ عبادت کو خوشی کہتے ہیں تو عبادت تو کر رہے ہیں، وہ صحیح بات ہے، عبادت تو وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نحمد اللہ، ہم اللہ کی ہم بجا لا رہے ہیں، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم شکر کر رہے ہیں. وہ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. لیکن باقاعدہ اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی یہ بتاؤ کہ صدیق اکبر کب ہنسے تھے یا وہ مسکرائے تھے، اس طرح سے خوش ہوئے تھے، اس طرح سے مرحبا کے نعرے لگائے تھے، تو آئی ایم سوری ٹو سے پھر ہم بھی سوال کریں گے کہ آپ ختم بخاری کرتے ہیں، صدیق اکبر کا دور گزرا ختم بخاری دکھاؤ، فاروق اعظم کا دور گزرا ختم بخاری دکھاؤ، عثمان غنی کا دور گزرا ختم بخاری دکھاؤ، علی شیر خدا کا دور گزرا ختم بخاری دکھاؤ، تو آپ نہیں دکھا سکیں گے. کانفرنس بھی کرتے ہیں وہ لوگ. ہاں آپ اللہ اکبر کبیرہ، میں تو کان پکڑتا ہوں. میں نے تو یہ بھی سنا وفات النبی کانفرنس، اللہ اکبر، بولے میلاد النبی کانفرنس منانا بدعت ہے، تو وہی وفات النبی کانفرنس کیسے دین بن گیا؟ ہم میلاد النبی مناتے ہیں، اس کا تو نام بھی قرآن میں. اچھا اسی کے ریلیٹڈ بھی سوال ہے کہ 12 ربیع اول جو ہے وہ خوشی کا دن نہیں کیونکہ یہ یوم وصال بھی ہے، اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ ارے بھائی غم تو وہ منائیں جن کا نبی مردہ ہو، ہے ان کا اپنا کوئی بنایا ہوا نبی مردہ ہوگا. ہمارے نبی مردہ تھوڑی ہے، ہمارے نبی تو زندہ ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. ایک جگہ بیان میں یہ حدیث میں نے ترجمہ کیا تو کسی نے پرچی بھیجی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ قیامت تک پڑھتے رہیں گے؟ تو بھائی یہ یصلون کا لفظ جو ہے نا، اس کو عربی میں مضارع کہتے ہیں، اور اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے ہوتے ہیں. تو یصلون کا معنی بنتا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس میں استمرار بھی پایا جاتا ہے، فعل مضارع ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے الانبیاء احیاء، نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں. ابن ماجہ کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اسے رزق دیا جا رہا ہے. اب بتاؤ جب نبی زندہ ہے تو زندہ نبی کی وفات کا غم کیسے منائیں؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں 12 وصال کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، تو اس دن خوشی کیسے منائے؟ میرے بھائی یہ بتاؤ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت ہے جی؟ جب محرم آتا ہے تو شیعوں پر تو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بھائی غم سوگ 3 دن تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کس چیز کا سوگ منا رہے ہو، کس چیز کا غم منا رہے ہو. لیکن ربیع الاول میں وہی فتویٰ تم ہم پہ آ کے ٹھوک دیتے ہو کہ بھائی غم مناؤ. غم کیوں منائے؟ غم منانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چلو غم منانے کی اجازت نہیں ہے تو خوشی کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا خوشی منانے کا تو قرآن نے حکم دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، یہ ان کی ساری جمع کردہ دولت سے بہتر ہے. دیکھو اللہ کے رحمت اور فضل پر اللہ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اور حضور سے بڑھ کر کیا کوئی اللہ کا فضل و رحمت ہے؟ نہیں. یہی تمام نعمتوں کی اصل ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے، یہی سب سے بڑی رحمت ہے. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مل گئے تو سمجھو سب کچھ مل گیا ہے جی. پھر کوئی یہ سوال کرے، یہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. اچھا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس پوڈ کاسٹ سے جو ہے نا یہ ایک عوام اہل سنت کے نام ایک یہ پیغام بھی جانا چاہیے. میں آپ سے گزارش بھی کروں گا آپ اس پہ عام انسان جو ہے اس کی رہنمائی کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلی کے کونوں میں کھڑے ہو کر یا عام محفل میں جس طرح کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس چیزوں کے اوپر بحث کرنا اب
ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے بات کرنے کی. اب وہ بعض اوقات جذبات میں آگے کچھ ایسے لفظ بھی استعمال کر جاتے ہیں کہ وہ نہیں قابل قبول ہوتے اس طریقے سے کرنا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سے آپ ان کو یہ اس کے حوالے سے ان کی رہنمائی کریں, ان کو پیغام دیں کہ وہ اس سے اجتناب کریں. دیکھیے اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دین کے معاملات میں جو عالم نہ اسے گفتگو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب گفتگو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات, میں اپنے تمام سننے والے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بحث نہ کریں کسی سے. شیطان کی یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو روکے خوش ہونے سے, جھنڈے لگانے سے, گھر سجانے سے, صدقہ خیرات سے, نیاز بانٹنے سے, شربت بانٹنے سے. وہ روکے گا آپ کو, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو شیطان چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. یہ اس سے پہلے بھی کر چکا ہے. البدایہ والنہایہ میں ایک روایت موجود ہے کہ شیطان 4 مرتبہ چیخا ہے. ایک مرتبہ جب اسے لعین ٹھہرایا گیا, ایک مرتبہ جب اسے آسمان سے اتارا گیا, ایک مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی, اور ایک مرتبہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ چیخا. اور اس نے سوچا کہ آقا علیہ السلام کی عقل میں کچھ یہ خرابی پیدا کرے, یہ آپ کی طرف لپکا تو اس وقت جبریل امین نے زور سے لات مار کے شیطان کو دور پھینک دیا. یہ خصائص کبریٰ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جبریل امین نے لات ماری اسے. تو آپ شیطان کو لات ماریں اور اس سے بحث نہ کریں. آپ کا اس سے بحث کرنا یہ شیطان کی کامیابی ہوگی, کیونکہ وہ آپ ایک سوال کا جواب دیں گے, وہ دوسرا کرے گا, پھر تیسرا کرے گا, پھر چوتھا کرے گا. دیکھیں آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کو فرق پڑتا ہوگا کہ 12 وصال کا دن ہے, وفات کا دن, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. کیوں؟ اگرچہ 12 وفات کا دن ہو تو نبی زندہ ہے, زندہ نبی کی وفات کا غم کیسے منائیں؟ ہمارے نبی زندہ ہے, ہم ان کی ولادت کی خوشیاں منائیں گے. اور دوسرا یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے. اب چرچا جس بھی انداز سے ہو ہم کریں گے. اچھا, اس دفعہ تو ویسے بھی یہ اس مرتبہ جو ہے یہ اسپیشل ہے, کیونکہ اس مرتبہ 1500واں جشن عید میلاد النبی ہے. اس کو کس طرح منانا چاہیے؟ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمان جس طرح مناتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں اور گلیوں کو سجاتے ہیں, مساجد مدارس کو سجاتے ہیں, سرکاری عمارتوں کو سجاتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, پھر وہ حلیم کی دیگیں بھی بن رہی ہوتی ہے, بریانیاں بن رہی ہوتی ہے, شربت بٹ رہا ہوتا ہے, جوس کے ڈبے, یہ سب بھی ٹھیک ہے. بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں لوگ اور صدقہ خیرات کرتے ہیں کھل کے, سب اچھا ہے. لیکن جب 1500واں ہے, اس کو اسپیشل بنانا ہے تو پھر بندے میں تبدیلی بھی اسپیشل آنی چاہیے. صحیح بات. جیسے کہ کیم سعادت کی روایت کا مفہوم ہے کہ بندہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے, حالانکہ اللہ عز و جل کی نگاہ رحمت اس کے دل پہ ہوتی ہے. تو خاص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک ہر مسلمان یہ 1500واں جشن ولادت ہے, اس پر یہ دعا کرے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, میں بدلنا چاہتا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں, متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہوں, یا اللہ تو میرے دل کو بدل دے. تو خاص چیز یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے, اپنے اندر سے بری عادات, گناہوں کی عادتیں, بد اخلاقیاں, برا کیریکٹر, برا کردار, اس کو اپنے سے دور کرے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں میں خود کو ڈھال لے کہ آپ میں 1500واں جشن ولادت ہے, میں اس میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا اور بس سنتوں کا پیکر بن جاؤں گا, سر سے پاؤں تک سنتیں میرے وجود سے ظاہر ہوں گی اور نظر آئیں گی. اور اسی طرح میں اپنے مائنڈ کو چینج کروں گا, اپنے دل کو چینج کروں گا. پہلے میں سینما کا, فلموں ڈراموں کا, گھومنے پھرنے کا دل دادا تھا, اب میں نمازی بنوں گا, مسجد میں آنا جانا اپنی عادت بنا لوں گا, تلاوت قرآن عادت بنا لوں گا, درود پاک اپنی عادت بنا لوں گا. تو اس طرح اس جشن ولادت کو منایا جائے کہ بندہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. جزاک اللہ علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی ٹف روٹین سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سامعین کرام, آج ہم نے جانا کہ ربیع الاول خوشی, شکرانے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اختلافات کو علم
اور ادب سے حل کیا جائے، اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ ڈھالیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔